نگاہ خلق میں گوہر نایاب ان کی قدر و قیمت ہے، نگاہ خلق میں گوہر نایاب ان کی قدر و قیمت ہے، نام کیسے لوں مجھ میں نہ ہمت ہے، وہ نمونہ اسلاف کا ہے اور پہاڑ علم و عمل کا ہے، خاموش لب زباں چپ بس یہی حقیقت ہے۔ بلا تمہید و تاخیر میں حضرت الاستاد مولانا ابراہیم صاحب دیولاوی دامت برکاتہم سے عاجزانہ درخواست گزار ہوں تو اپنے پند و نصائح سے انہیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور علیہ کرام اور میرے محترم بھائیو، بڑی چیز ہمارے دین میں یہ ہے کہ دین سیکھنا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا، یہ اصل ہے کہ دین سیکھا جاوے اور دین سیکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ فما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہا کہ جب کبھی کسی رسول کا زمین پر آنا ہوا ہے تو اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کے فرمانے کے مطابق اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے۔ یہ اصل بات ہے کہ زندگیاں ہماری اطاعت پر آ جاوے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور جن جن کے اطاعت کا حق ہے ہم ان کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ یہ اصل زندگی ہے اور یہی مقصد ہے سارے علوم کا، کہ علوم اس لیے حاصل کیے جاتے ہیں اور علوم اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ کر اللہ اور رسول کا موتی بنے اور اطاعت کرنے والا بنے۔ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت مانو اللہ کی، اطاعت مانو اللہ کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ تو اطاعت جو ہے وہ ایک طرف رحمت کا بھی دروازہ ہے۔ اطاعت نہیں ہے تو رحمت بھی نہیں ہے، معصیت اور گناہوں پر کوئی رحمت نہیں ہے بلکہ محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اپنی زندگیوں کو دین سیکھ کر کے، دین سیکھنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا، ہاں دین سیکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، اس لیے ساری کمزوریاں پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑا اہم کام ہے کہ دین سیکھا جائے تاکہ ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئے۔ ہماری زندگی تو ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ اور زندگی کے جو اسباب ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ سارے اسباب جو اللہ نے دیے ہیں، اعضاء، بدن، مال، اولاد، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں شوق پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ یہ امانتیں حقوق ادا کرنے کے لیے دی۔ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے، یعنی یہاں حقوق قائم ہوں گے ہمارے اوپر، اور آخرت
اس کو ملے گی جو اس حقوق کو ادا کر کے جائے گا۔ دنیا دارالحقوق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، حقوق کا علم دیا جاتا ہے۔ یہ علم اسی لیے ہے کہ حقوق کی معرفت ہو جاوے، حقوق کی پہچان ہو جاوے، کیونکہ انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے۔ حیوانوں میں آپس کے تعلقات ہی نہیں ہے، اس لیے ان پر کوئی حقوق بھی نہیں ہے۔ کون باپ کون ماں وہ نہیں جانتا، پرندے کا بچہ اڑ جاتا ہے، کون ماں کون باپ کچھ پتا نہیں۔ ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے تو تعلقات بھی ہیں اور ہمارے حقوق بھی۔ سب سے بڑا تعلق کس سے ہے؟ کہ اللہ سے۔ جی ہاں، سب سے بڑا تعلق ہمارا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے فرمایا، معاذ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلا حق زندگی میں، یہ پہلا ہے کہ اللہ نے جناتوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب جانتے ہیں کہ میں نے، اللہ نے فرمایا میں نے جناتوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور بندوں کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق، یہ تعلیم ہے ہم کو ہمارے نبی کی، کہ اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی کا تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق۔ یہ تعلیم ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو۔ جی ہاں، اللہ کے بندے رہو، اس کی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو۔ جی ہاں، اور آپس کے بھائی رہو، تاکہ ایک دوسرے کو معاون مانو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اصل مقصد حیات میں تو مقصد حیات جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت صحیح کرنے کے لیے اللہ نے علم نازل کیا ہے۔ ہاں، علم نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم دے کر بھیجا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم دے کر بھیجا، اور علم کے بغیر اطاعت ہوتی نہیں ہے۔ جی ہاں، علم ہی نہیں تو کیسے اطاعت کرے گا؟ اس لیے دین کا سیکھنا، علم کا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو جائے، خدا کی عبادت ہو جائے، اور آپس کے حقوق کی پہچان بھی ہو جائے کہ ہمارے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے۔ تو یہ علم جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اسی لیے نازل کیا ہے کہ حقوق کی پہچان ہو جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہے۔ رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کو سچا نبی مانا جائے، تصدیق، اور پھر ان کے علوم، ان کی سنتوں کو سیکھا جاوے، اس کی اتباع کی جاوے اور اس کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ ہاں، یہ حق ہے۔ تو اسی کے لیے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہے، وہ در حقیقت اس کی تعلیم تربیت کے لیے ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا جو اصلی کام ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔ اگر سیکھیں گے تو صحیح ادا ہوگی، اگر سیکھنا ہی نہیں ہوا تو پھر وہ صحیح ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو دینی بنانے کے لیے جس طرح ایمان ضروری ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا، اور پھر ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ اطاعت ہوتا ہے، اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، تاکہ علم ہو تو پھر وہ اللہ کی اطاعت صحیح ہوگی، رسول کی اطاعت صحیح ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی خبر ہوگی۔ اس لیے دین سیکھنے کی وجہ سے ساری خیر آتی ہے۔ جب دین سیکھنا نہیں ہوتا تو پھر جہالت پھیلتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسے اندھیرا ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا سوائے پریشانیوں کے۔ تو ایسے ہی دین نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا
تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا، کسی حق کی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ایسا بناوے کہ وہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس کو تیار کرے۔ اتنا ایمان بنانا ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈراوے، اس کا ایمان اس کو اللہ سے ڈراوے۔ اگر ایمان ہے وہ اللہ سے ڈراتا نہیں ہے تو وہ ربی سماعت یامرکم بایمانکم، کیونکہ وہ بھی کہتے ہم ایمان لائے اور رسولوں کی مخالفت کر کے تمہارا ایمان برا ہے۔ اس لیے ایمان کا اصلی تقاضا جو ہے وہ تو ایمان اطاعت ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جن جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے وہ اطاعت زندگیوں میں آوے، تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے اپنی زندگی اطاعت اور عبادت والی بنانی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا ہے، اس کو خود بھی سیکھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھاویں۔ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ کہ دوزخ کیسے بچائیں گے؟ تو بتایا گیا کہ دوزخ سے اس طرح بچائیں گے، ان کو دین سکھاؤ۔ جب وہ دین سیکھیں گے، دین پر چلیں گے تو پھر دوزخ سے بچنے کا سامان ہو جائے گا، اور یہ اصلی کامیابی ہے کہ دوزخ سے بچ کر جنت میں جاوے، یہ اصلی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچایا گیا وہ جنت میں بھیج دیا گیا وہ تو ہوا کامیاب، باقی سب دھوکہ ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، باقی دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے، تاکہ اللہ کے فرائض یہ معلوم ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہو جائیں، آپس کے حقوق معلوم ہو جائیں، پھر زندگی میں سلامتی ہوگی۔ زندگی میں سلامتی ہوگی، کیونکہ جب ہر ایک کو اس کا حق ادا ہو جائے گا تو پھر کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی سے راضی ہوں گے کہ ان کے حقوق ادا ہو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ کی سنتوں کو سیکھا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ سنت ترک کرنا بہت سخت بات ہے، کہ سنت ترک کرے کوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا سنتوں کا ترک کرنا ایک پوشیدہ کفر ہے، ایک کھلا ہوا کفر ہے۔ جو کافر کہتے تھے کہ لست مرسلا، کہ آپ تو رسول ہیں نہیں، آپ مجنون ہیں، وہ تو کھلا کفر تھا۔ اور ایک پوشیدہ کفر یہ ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی پوشیدہ۔ اس لیے اپنے آپ کو سنتوں والا، کو سنتوں کو سیکھنے سکھانے والا بنانے، یہ تعلیم اسی لیے ہے کہ اللہ کے حقوق کی بھی خبر ہو جاوے، رسول کے حقوق کی بھی خبر ہو جاوے، اور آپس کے حقوق کی بھی خبر ہو جائے کہ آپس میں کیسا رہنا ہے۔ رسول کے ساتھ تو اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو۔ اور آپس کے بھائی بننے میں یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیں گے آپ کو کہ انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو۔ کہ انصاف کی وجہ سے حقوق ادا ہوں گے اور احسان کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوگی۔ انصاف سے حقوق ادا ہوں گے ایک دوسرے، اس لیے کہ انصاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کہ تو ایک پلے میں، میں ایک پلے میں، جتنا تیرا ہے اتنا تیرا ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کیا ہے کہ جھکتا دے، ہماری طرف سے جھکا ہو، جھکتا ہو، احسان۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں پسند ہیں کہ انصاف بھی ہو، احسان بھی ہو، کہ اس کے حق بھی ادا ہو جائے، اور حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ احسان بھی۔ تاجروں سے فرماتے تھے کہ زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے۔ تول کے دینا انصاف ہے، یہ فرض ہے، جھکتا دینا احسان ہے، یہ مستحب ہے۔ زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے۔ جی ہاں، تو یہ تعلیم ہے ہم کو کہ انصاف کے ساتھ رہیں، احسان کے ساتھ رہیں۔ دین ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام ہے، الدین النصیحہ،
کہ دین کیا چیز ہے؟ ایک دوسرے کا بھلا چاہو، ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جاوے. ہاں تو دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. اس لیے اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرنا ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے. تو بندوں کے حقوق کے بارے میں انصاف، بندوں کے حقوق کے بارے میں چیزیں ہیں ہمارے دین میں. ایک ہے کہ انصاف سے رہو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ معیار ہے. اور جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے نہ پسند. گالی کھانا پسند کرتے ہو تو گالی دوسرے کو جو دیں گے، دوسروں کو جو گالی دیں گے. دعا چاہتے ہو کہ کوئی مجھے دعا دے، دعا ہر ایک پسند کرتا ہے، تو ایک دوسرے کو دعا دو. صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے، ہے تو صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے. دعا مانگنا بھلائی چاہنا ہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہو، کیونکہ دین ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. الدین النصیحہ. اردو میں تو نصیحت کسی کو نصیحت اچھی بات کہنے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں نصیحت کسی کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. تو دوسروں کی بھلائی کا، دوسروں کی بھلائی یہ چاہیں گے تو اللہ ان کا بھلا کرے گا. جو معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا جائے گا وہ معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کرے گا. ہاں اس لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی چاہنے کا معاملہ کرنا کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کا بھلا ہو جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں. وہ عربی میں نصیحت کے مقابلے میں حسد ہوتا ہے. نصیحت کے مقابلے میں حسد ہوتا ہے. حسد ہماری شریعت میں حرام ہے. میں کسی کا برا چاہ رہا، اس کا برا ہو جائے. تعلقات میں حسد بھی ہوتے ہیں اور یہ حرام ہے، کیونکہ حسد کرنے والا جو ہے وہ بھلائی نہیں چاہتا، زوال چاہتا ہے. اس کی نعمت پر زوال آوے، اس کا پورا ہو جاوے. منع فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں دشمنیاں نہ کرو. تو پھر کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. تو اللہ کا بندہ بننا، کیونکہ دوسرا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے. جی ہاں، اللہ کہ اس کے بندے بنو اور آپس کے بھائی بنو. یہ تعلیم ہے ہماری. تو اس سے ہمارا رہن سہن صحیح ہو جائے گا. ہاں چڑگڑی ختم ہو جائیں گے. ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، ایک دوسری طرف اللہ کے بندوں کا انصاف احسان ہے، تو زندگی کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. زندگی کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ میری وجہ سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ علم پڑھایا جاتا ہے. گلستان بوستان یہ دو کتابیں ہمارے زمانے میں تو یہ خوب پڑھائی جاتی، خوب پڑھائی جاتی، کیونکہ اس میں علم و حکمت کی باتیں ہیں. علم و حکمت کی باتیں ہیں. تو اس میں ایک حکایت لکھی ہے. ایک شخص کو اس کی بیوی نے یوں کہا کہ جو محلے میں ہمارے ہاں وہ روٹی بیچتے ہیں، پہلے زمانے میں روٹیاں بنا کر کے بیچ دیتے، اب بھی بیچتے ہیں، کہ ان سے روٹی مت خریدو. اپنے شوہر سے کہا
اپنے شوہر سے کہا کہ ان کی روٹی مت خریدو، جو ہمارے محلے میں روٹی بیچتا ہے کھانا بنا کر، ان سے روٹی مت خریدو۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے کہ جو کی ہے اور ہے وہ جو کی، اسی سے ہمارے اردو میں مسل مت ہے کہ جو فروشی ہے اور گندم نمائی ہے۔ جب کوئی آدمی دھوکہ کرتا ہے، اب تو وہ فارسی ختم ہو گئی، کیا مثال سمجھ میں آ گئی؟ باقی بات ہے، ہم کو طلبا کے لیے بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا، کہاں سے پس منظر لا رہے ہیں تو وہ پوری بات سمجھے۔ تو کہا کہ ان کی روٹی مت خریدو، یہ جو فروش ہے تو گندم نما ہے، کہ جو کی روٹی بیچتا ہے اور دکھاتا ہے جو، ان کی روٹی مت خریدو۔ تو شوہر نے کہا نہیں، انہیں کی روٹی خریدیں گے، کیوں کہ اس نے ہماری امید پر تو دکان لگائی ہے، تو ہم ان کو نا امید کیسے کریں گے؟ یہ خیر خواہی اور نصیحت کی بات ہے کہ دین دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے کہ اس نے اس امید پر تو یہاں دکان لگائی ہے، یہ لوگ خریدیں گے اور ہم ان سے قطع تعلق کریں اور اس کی روٹی نہ خریدیں تو اس کا تو بڑا نقصان ہوا۔ اس لیے جو بھی ہو، جو بھیجے کیوں بھیجے، ہم کو تو اپنی خیر خواہی کرنی ہے، دین اور نصیحت۔ تو دین دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام، جب دوسرے کا بھلا چاہو گے تو آسمان والا تمہارا بھلا کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے بھی ہوگا۔ جب ہم لوگوں کا رحم کا معاملہ کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے، تو وہاں سے بھی وہی معاملہ ہوگا۔ گنبد کی ساتھ گنبد ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی بولے تو آواز واپس آتی ہے، تو ایسے جو معاملہ کرو گے یہ معاملہ تمہاری طرف واپس آئے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ رحم کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کھانا پانی وغیرہ دیا، ضرورت زندگی میں مدد کر دی، یہ بھی رحم ہے۔ اور ایک رحم یہ ہے کہ اس کو مقصد زندگی میں اس کے مددگار بناؤ، یہ بھی رحم ہے، اور یہ بڑا رحم ہے۔ من مولانا جیسا فرماتے تھے یہ بڑا رحم ہے، ایک تو ضرورت زندگی میں مددگار بنو اور ایک مقصد زندگی میں مددگار بنو۔ اس آدمی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنی عبادت اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس کی زندگی کا اصلی کام ہے، تاکہ تو اس کی ضرورتیں ہیں جو موت تک ہے وہ رہے گی، جو ختم ہو جائے گی۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ تو یہ ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آوے، زندگیوں میں دین آوے، یہ اصل ہے۔ اس میں مددگار بننا یہ اصل، تو اس کا مددگار بننے کا یہی ہے کہ سیکھیں بھی اور سکھانے بھی اور سیکھنے سکھانے کے لیے دوسروں کو تیار کریں، ہاں، تاکہ لوگ دین سیکھیں۔ اگر دین نہیں سیکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جہالت پھیل جائے گی، جیسے اب ہے کہ جہالت پھیلے گی، تو جہالت میں کیا ہوگا کہ جہالت میں حقوق کے پائمالی ہوگی۔ ظاہر اسی کو کہتے ہیں جو حق نہ جانے، دین میں جاہل وہی آدمی کہلاتا ہے جو حق نہ جانے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، آپس کے کیا حق ہے۔ جس کو حق کی خبر نہ ہو اس کو جاہل کہتے ہیں، یعنی کہ پڑھا لکھا ہونا وہ الگ ہے۔ اصل یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم بندوں پر اسی لیے اتارا ہے تاکہ وہ بندے اس علم کی روشنی میں اللہ کا حق بھی پہچانے، اللہ کا رسول بھی کہ رسول کا حق بھی پہچانے، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں ہمارے دین میں، جتنے تعلقات۔ اگر جانور پالا ہے تو جانور کا بھی حق ہے، کیوں؟ جانور کا آپ سے تعلق ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ارشاد الحائم فی حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جانور گونگے ہیں، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ اپنی حاجت تکلیف نہیں بتا سکتے کہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، بیمار ہے، جانور ہے، تو تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ تو نبیوں کی یہی تعلیم ہے
حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے جانے ہیں، دارالحقوق ہے یہ، اور جتنے تعلقات اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے ہی حقوق ہیں، کوئی تعلق ایسا نہیں جس میں حق نہ ہو، تو ہر ایک سے تعلق ہے تو اس کا حق ہے۔ اس لیے دین کا علم اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ وہ دین کے علم کی روشنی میں اس کا کتنا حق ہے یہ معلوم ہو جائے اور پھر اس کی ادائیگی ہو جائے، تو حقوق کی ادائیگی سے بھائی چارہ قائم ہوگا، حقوق کی پائمالی سے دشمنی ہوگی، اور حقوق کی ادائیگی سے ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، اور یہ اصل ہے۔ نبی کی تعلیم ہے کہ کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ کا حق جاننا ضروری ہے، اور آپس کے حقوق دیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق عبادت کا بتایا ہے، یہاں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور بندوں کا حق کیا ہے کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف اور احسان سے رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے رہو اور انصاف کے ساتھ احسان سے رہو۔ یہ ہماری تعلیم ہے، جی ہاں، اسی سے ہماری معاشرت اور آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ جھگڑا ہوگا تو ساری برکت ختم ہو جائے گی۔ شب قدر کی برکت جھگڑنے پتہ حدیثوں میں تھا کہ دو آدمی جھگڑے تو جھگڑے سے ساری برکتیں ختم ہو جائیں، اس لیے جھگڑنا منع کیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جھگڑوں میں صبر کرو، یہ جگہ سے برکت اٹھ جائے گی، وہ صبر سے مدد آئے گی۔ اس لیے یہ تعلیمات سب اسی وجہ سے کہ ہماری زندگی دنیا میں اللہ کی اطاعت والی بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری والی بنے، اور آپس کے بھائی چارے والی بنے۔ جہاں اس لیے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، ہاں، اور اس علم کو پھیلانا ہے، اس علم کو پھیلانا ہے، جی ہاں، کیونکہ یہ مشترک ہے، سب کے لیے یہ آیا، بارش کے پانی کی طرح، بارش کا پانی سب کے لیے آتا ہے، روئے زمین کی تمام مخلوق کے لیے، ان کے حیات کے لیے پانی آتا ہے۔ ایسے آپ کا علم بھی ہے کہ تمام طبقات انسانوں کے، ان سب کے لیے آپ کا علم ہے کہ آپ جو علم لائے ہیں وہ انسانوں کے تمام طبقوں کے، تاجروں کا طبقہ، حاکموں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، یہاں زمینداروں کا طبقہ، یہ طبقے ہیں، ان سب کے لیے یہ علم آیا ہے تاکہ ہر ایک اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔